اس کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں بھی یہ اویئرنیس اور شعور اجاگر کر سکیں کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے خود بات کریں. تو یہ ہمارا مقصد ہے. باقی آج کے ہمارے اسپیکر جو ہیں شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور والنٹیئرلی آپ اتنا کام کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے، عوام کے لیے. تو اٹس ریئلی گریٹ ایفرٹ فرام یور سائڈ. Thank you, Hina, for the brief introduction. We'll start from the e-commerce. جو آج کل پاکستان میں کافی جو ہے ڈسکشن چل رہی ہے ای کامرس کے حوالے سے. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ای کامرس انڈسٹری ہماری کہاں پہ کھڑی ہے، اور جو ہماری گورنمنٹس ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہیں، انہوں نے آج تک کیا کیا ہے ہمارے اس ای کامرس سے ریلیٹڈ. اور فردر اس کے اندر ہم کنزیومر پروٹیکشن کو ڈسکس کریں گے کہ کتنے پروٹیکٹ ہیں ہم لوگ ایز اے کنزیومر اگر ہم ای کامرس سے ریلیٹڈ کوئی سروسز لیتے ہیں. تو جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ریسنٹلی ایک نیوز جو ہے وہ ایک بلاسٹ ہوئی ہے پاکستان میں کہ امیزون جو ہے اس نے پاکستان کو اپنی سیلر لسٹ کے اندر اپرووڈ سیلر لسٹ کے اندر شامل کر لیا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی نیوز ہے ہم سب کے لیے. اور ایک پاکستانی کے لیے یہ جو نیوز ہے یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت ویلیو رکھتی ہے. اور اس سے اکانومی میں ایک مطلب شفٹ آئے گا، کمپلیٹ ایک 360 ڈائریکشن کا شفٹ آئے گا. کیونکہ آج سے پہلے تک جو امیزون کے اوپر جو لوگ کام کرنا چاہتے تھے، بزنس کرنا چاہتے تھے، ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ان کو پاکستان سے جو جن کی انڈسٹریز ہیں یا کوئی اسمال بزنس جو کرتے ہیں، ان کو اگر کوئی بزنس یو ایس اے میں اسٹارٹ کرنا پڑتا تھا تو اس کے لیے بہت جو ہے ایک ہیکٹک پروسیجر سے گزرنا پڑتا تھا. اور وہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے تو یہ چیز خواب ہی رہ جاتی تھی کہ وہ یو ایس اے میں بزنس کرنا چاہتے ہیں، امیزون کے اوپر بزنس کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے پلیٹ فارم نہیں ہے، ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں یو ایس اے میں یا یو کے میں بزنس امیزون کے اوپر کرنے کے لیے. تو امیزون کیونکہ ایک جو ہے وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے دنیا کی اس وقت جس نے کیپچر کیا ہوا ہے ای کامرس سے ریلیٹڈ بزنس کو، اس لیے ہر پاکستانی کی جو بھی بزنس مین ہے اس کی ایک خواہش ہوتی تھی اور ہے بھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے امیزون کے اوپر بزنس کرے تاکہ وہ اپنا بزنس جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کر سکے. تو اب جو ایز آف بزنس امیزون نے مطلب پاکستانیوں کے لیے کیا ہے، بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی اس پلیٹ فارم کو کیسے لے کے چلتے ہیں، اور اس فیسلٹی کو جو ہمیں ملی ہے اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں. ہم اس کا پازیٹیو یوز بھی کر سکتے ہیں، نیگیٹو یوز بھی کر سکتے ہیں. ہم نے آلریڈی فیٹف کی وجہ سے جو ہم گرے لسٹ میں پاکستان گیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہم آلریڈی بہت سی جو ہے چیزوں سے ہمیں بار ہے، ہم لوگ نہیں انوالو ہو سکتے. اسی طرح جو ڈسکس کیا جاتا ہے پیمنٹ سولوشنز کا ڈسکس کیا جاتا ہے، پاکستان میں پے پال نہیں ہے. بہت سے پاکستانی جو فری لانسر سروسز دے رہے ہیں وہ پیونیئر کو یوز کرتے ہیں. اسی طرح اور پلیٹ فارمز کوئی مطلب ایسے پلیٹ فارمز نہیں ہیں جو پاکستانیوں کے لیے ایز آف بزنس لا سکیں. لیکن اب ہم امید کر رہے ہیں کہ بہت سی چینجنگ آنے والی ہے. ہماری گورنمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے فردر وہ کام کرنا چاہیے. ای کامرس بزنس میں اب کیسے شفٹ آ رہا ہے، اس کے دو مین کی پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ مارکیٹ جو ہے پاکستان میں ای کامرس کی جو مارکیٹ ہے، پہلے وہ اگر مطلب اس کے اندر ایک کمپلیٹ شفٹ آ رہا ہے اور وہ بہت بڑی مارکیٹ بننے جا رہی ہے، جو کہ آلریڈی ہے بھی. ان 3 سالوں کے اندر ڈیورنگ کووڈ پیریڈ یہ تو بہت ایکسٹینسولی اس نے جو ہے یہ مارکیٹ جو ہے انلارج ہوئی ہے. لیکن اب مزید امیزون کے آنے سے پاکستان میں اس مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ایک انلارجمنٹ دیکھی جا رہی ہے. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آنے والے وقت ہے اس میں کنزیومر کو کیسے ہم اس چیز سے پروٹیکٹ کریں گے. حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں کنزیومر پروٹیکشن کے جو تھوڑے بہت لاز بنے ہیں وہ پرانے جو طور طریقے ہیں، جو پرانے بزنس ماڈیولز ہیں یا پرانے بزنس ماڈلز ہیں، ان کی بیسس کے اوپر وہ کنزیومر لاز بنے ہوئے ہیں. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں کنزیومر پروٹیکشن سے، یہ کنزیومر پروٹیکشن کو ہم ای کامرس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک بھی کوئی اس قسم کا لا یا پالیسی نہیں نظر آتی
جو کہ کنزیومر پروٹیکشن میں ہیلپ فل ہو, جو کنزیومر کی پروٹیکشن کے لیے ہو, بیسیکل جو کلائنٹ کی پروٹیکشن کے لیے ہو, جو کسٹمر کی پروٹیکشن کے لیے ہو, جو کنزیومر ہے اس کو اعتماد ہو کہ جو وہ سروس لینے جا رہا ہے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ یا فراڈ نہیں ہوگا. اگر ان کیس دھوکہ یا فراڈ ہوتا ہے تو اس کو اس کی ریمیڈی کیا فیس ہوگی. اس میں بہت بڑا یہ فیکٹر مطلب ہم دیکھ رہے ہیں. اور امیزون پاکستان میں آ تو گیا, بہت اچھی نیوز ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امیزون کی جو پالیسیز ہیں جو کہ ایز پر یو ایس اے یا یو کے یا یورپین لیگل رولز کو وہ فالو کرتے ہیں, کیا ہم سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ہم یورپی یونین, یو کے, کینیڈا, یو ایس اے, ان کی کنزیومر پالیسیز کو ہم میٹ کر رہے ہیں؟ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ ہم نہیں کر رہے. ہم ان کے بالکل قریب بھی نہیں ہیں. ایون کہ قریب تو چھوڑ دیں, ہمارا نام ہی نہیں ہے کنزیومر پروٹیکشن سے ریلیٹڈ کہ ہم پاکستان میں کوئی کنزیومر پروٹیکشن سے ریلیٹڈ ایسا لا ہم نے آلریڈی انٹروڈیوس کروا دیا ہو جو کہ ای کامرس کنزیومر کی جو ہے وہ پروٹیکشن کرتا ہو. امیزون کے جو اسٹرکٹ رولز ہیں, فار ایگزامپل 50 days ریٹرن, یو کے میں 14 days ریٹرن وداؤٹ اینی ریزن یو کے میں ریٹرن ہو سکتا ہے. اسی طرح یو ایس اے میں 15 days, 20 days, 30 days اسٹیٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈفرینٹ اسٹیٹس کی اپنی پالیسیز ہیں, وہ آپ ریٹرن کر سکتے ہیں. اسی طرح کینیڈا, آسٹریلیا اور یورپی یونین میں ہر جگہ پہ ایک ریٹرن پالیسی, ڈیفیکٹ پروڈکٹس, ڈیفیکٹ گڈس, ڈیفیکٹیو سروسز, اس کی پالیسیز موجود ہیں جو کہ پاکستان میں ہمارے پاس نہیں ہیں. اگر کچھ ہمارے پاس تھوڑی بہت پالیسیز ہیں بھی تو وہ ججز کی ڈسکریشن کے اوپر ہے. وہ اگر کوئی اس کے اوپر انڈائریکٹ لا اگر بنایا جاتا ہے, جیسے ہائی کورٹ بنا دیتی ہے یا سپریم کورٹ کوئی اس کے اندر رول جو ہے لے ڈاؤن کر دیتی ہے. ادروائز کلیئر جو اس میں لیگل یا لا ہمارا جو ہے وہ کلیئرلی نہیں ہے, جس سے ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل بزنسز رن کر رہے ہیں, جو کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, ڈفرینٹ بڑی بڑی کمپنیز ہیں, وہ پاکستان میں کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اس لیے نہیں آ رہی, دو چیزیں ہیں. ایک, ان کے بزنس کو پروٹیکشن نہیں ہے. ایک, جو کنزیومر ہے اس کے لیے کوئی لاز, ایک پلیٹ فارم نہیں دیا جا رہا جس کے اوپر وہ آ کے اپنے بزنس کو لانچ کریں. جو یہ صرف یہ کر دینا امیزون کا پاکستان کو سیلر لسٹ کے اندر اپروو کر دینا کافی نہیں ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے, یا ایز اے ہم جو پاکستانی ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اس طرح امیزون ہوگی, ای بے ہو گیا, والمارٹس ہو گئے, یہ جتنے بھی بڑے بڑے ای کامرس کے پلیٹ فارم ہیں, ہم چاہتے ہیں یہ پاکستان میں آئے اور پاکستان میں بزنس کریں. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے بزنس کا, بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اور ای کامرس سے ریلیٹڈ ہم انڈیویجولی اپنا لوکل بزنس بھی اس کو بھی بوم مل سکتا ہے. لیکن وہ سب چیزیں ایک ہی طرح سے پاسبل ہیں کہ ہم کنزیومر کو پروٹیکٹ کریں. مطلب ہمیں خود ایز اے انڈیویجول اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہمیں آن لائن آج ہم جب آن لائن پرچیزنگ کرتے ہیں تو ہم کتنے سیٹسفائی ہوتے ہیں آن لائن پرچیزنگ کرنے سے؟ میں تو ایٹ لیسٹ سیٹسفائی نہیں ہوتا بالکل بھی اپنے فائنینشیل کارڈز یوز کرنے کے لیے. بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. آپ سب لوگ اپنے آپ سے ایک کوشچن پوچھ سکتے ہیں اور آپ کے پاس آپ کا آنسر ہے. اس میں ہمیں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہماری جو ای کامرس انڈسٹری ہے جو کہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے پاکستان کے لیے, اور 2018 سے لے کے آج دن تک اس نے 100% ملٹی پلائی کیا ہے. ہر ایئر ہمارا جتنا بھی ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے اپروکسیمیٹلی 100% اس نے ملٹی پلائی کیا ہے. 2018 میں جو پاکستان ریونیو جنریٹ کر رہا تھا ای کامرس سے, 2019 میں وہ 2018 میں اگر وہ 50% تھا تو 2018 میں ہم نے پچھلے سال سے اگلے سال کے نسبت ہم نے 80% ملٹی پلائی کی ہے. اسی طرح 2020 میں ہم نے 100% ملٹی پلائی کی ہے. 2021 چل رہا ہے, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت شفٹ آیا مارکیٹ کے اندر, ایکسپورٹس ہماری انکریز کر رہی ہیں. ای کامرس انڈسٹری آبویسلی انکریز کر گئی ہے کووڈ سچویشن کی وجہ سے, تو ہم اس کو اپروکسیمیٹلی 200% کو ہم ٹچ کرنے جا رہے ہیں اس سال. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دن تک بھی ہماری گورنمنٹس, میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن اس چیز کا ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آج تک ہماری گورنمنٹس جو ہیں ویسے تو رات کو کمرے میں بیٹھ کے کوئی بھی ہمیں پتہ چلتا ہے پریزیڈنشیل آرڈر آ گیا, آرڈیننس انہوں نے نکال دیا, صبح آتے ہیں پروملگیٹ ہو جاتا ہے, اور مطلب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک نیا قانون جو ہے انہوں نے اندر ہی رات کو بیٹھے بیٹھے پاس کر دیا ہے یا دن میں کر دیا ہے, ڈزنٹ میٹر.
لیکن یہ جو اتنا ایک امپورٹنٹ سیکٹر ہے ای کامرس سے ریلیٹڈ، ای کامرس بزنس سے ریلیٹڈ اور کنزیومر پروٹیکشن سے ریلیٹڈ، اس کے لیے آج دن تک ہم لوگوں نے کیا کام کیا ہے، جو ایک اتنے 3 سے 4 سال ہونے جا رہے ہیں اس اکانومی کو، اس ای کامرس انڈسٹری کو دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہ پازیٹیولی جا رہی ہے اور بہت ایگریسولی اس میں شفٹ آ رہا ہے. تو ہم نے آج دن تک اس کے لاز کیوں نہیں بنائے؟ کیا ہم ایک دن میں ایک آرڈیننس نہیں لا سکتے فوری طور پہ اپنے کنزیومر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ کیا ہم اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پالیسی بنائیں جس کے اوپر آپ لوگوں سے جو ہے وہ ویوز اکٹھے کرتے رہیں 2-3 سال تک کہ ہمارے کیا ویو پوائنٹ ہے اس پہ اور ہم کیا سوچ رہے ہیں اس کے اندر؟ تو کیا ہم آرڈیننس نہیں لا سکتے اس کے لیے فوری طور کے اوپر جو کنزیومر کو ریلیف مل جائے، ای کامرس کو ریلیف مل جائے، اور جتنے بھی بڑے بڑے مارکیٹ پلیسز ہیں دنیا کے اندر، کیا ہم ایسے لاز نہیں بنا سکتے کہ ان کو بھی پروٹیکشن دی جائے اور ایٹ دا سیم ٹائم کنزیومر کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر اس وقت جنم لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہم لوگ اس چیز کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہے کہ ایز اے پبلک ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ یہ قانون کیوں نہیں پاس کر رہے. اس کے لیے ہم نے اپروچز بھی کی ہیں بہت زیادہ گورنمنٹ اتھارٹیز کو، لیکن وہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ای کامرس پالیسی ہے جو کہ 2018 میں غالباً جو ہے انہوں نے بنائی تھی ایک پالیسی منسٹری آف آئی ٹی نے، لیکن آج دن تک اس کے اوپر پالیسی کے اوپر تو کام ہو گیا، کیا ہم اس کو قانون بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے؟ ہم 2018 سے لے کے 2021 تک کس کا انتظار کر رہے ہیں اور کس چیز کو سوچ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ جو ای کامرس سے جو بھی بندہ پرچیز کرتا ہے وہ کتنا سیٹسفائی ہے، اس کو کیا ریلیف مل رہا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہو گیا، اگر اس کی پروڈکٹ ڈیفیکٹیو نکل آئی ہے تو ریٹرن کی کیا پالیسیز ای کامرس بزنسز نے بنائی ہیں؟ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. کوئی اپنے اون کے اوپر اگر کر لے تو کر لے، ادروائز ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، اور نہ ہی کنزیومر کو جو ہے ریلیف دینے والے کوئی پلیٹ فارم موجود ہیں. ہماری کنزیومر کورٹس ضرور موجود ہیں. ہم نے بڑے بڑے گورنمنٹ کے دعوے بھی سنے ہیں کہ ای کامرس ای کورٹس بنائی جا رہی ہیں کنزیومر پروٹیکشن سے ریلیٹڈ، اور بہت فاسٹ ٹرائل ہوں گے، سمری ٹرائلز ہوں گے ان کے اندر، ود ان نو ٹائم ان کے ڈیسیژنز ہوں گے، ان کو ریلیف ملے گا. لیکن آن گراؤنڈ ہم اس کی امپلیمنٹیشن نہیں دیکھ رہے. اگر ہمارے کوئی کنزیومر پروٹیکشن سے ریلیٹڈ لاز موجود بھی ہیں جو کہ پروونشل لاز ہیں، اسلام آباد کے اندر لا ہے، تو سوال یہ ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن کتنی حد تک ہو رہی ہے. اگر ایک کنزیومر ہے جس کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جاتا ہے، کیا وہ کورٹ کے اندر جا کے اپنا ریلیف کلیم کر سکتا ہے؟ کیا ہماری پاکستانی کورٹس ان کو جو کنزیومر ہیں ان کو کس حد تک ریلیف گرانٹ دے رہی ہیں؟ تو جو ایک جو کسٹم چلا آتا جا رہا ہے اس کے اندر، وہ ہم نارملی یہی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو اس میں ریلیف نہیں ملتا. دیٹ مینس کہ ہو سکتا ہے لا تو ہمارا موجود ہے لیکن امپلیمنٹیشن اس کی گراؤنڈ کے اوپر نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی جو امیزون یا کوئی بھی مارکیٹ پلیس پاکستان میں آ رہی ہے، کیا وہ کنزیومر کو پروٹیکٹ کریں گے؟ وہ ایز اے مارکیٹ پلیس کنزیومر کو پروٹیکٹ کریں گے، یا ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ایسے لاز لے کے آ رہی ہے جو کہ کنزیومر کو پروٹیکٹ کریں گے؟ اب انٹرنیشنل لیول پہ جو بزنس پاکستان کے اندر آ رہا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل امیزون کو ہی ہم لے لیتے ہیں کیونکہ آج کل وہی ہمارے پاس ایک ہاٹ ٹاپک ہے اور ایگزامپل بھی ایک سوٹیبل ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امیزون جو پاکستان میں آ رہا ہے وہ تو ایک پاکستان میں نہیں آ رہا، بیسیکلی جو پاکستانی سیلرز ہیں وہ امیزون کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا کے یو ایس اے، یو کے، یورپ میں جہاں پہ بھی امیزون ہے وہاں پر اپنا جو ہے پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہونے جا رہا ہے کہ آپ امیزون سے ڈائریکٹلی آرڈر بھی کر سکتے ہیں. میرے خیال سے وہ بہت جلد شروع ہونے جا رہا ہے. جو پاکستان پوسٹ کی ان کے ساتھ کوئی میٹنگز وغیرہ ڈفرینٹ کوریئر کمپنیز کی چل رہی ہیں، تو آپ امیزون سے پاکستان سے بیٹھ کے امیزون کے اوپر کوئی بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور آپ کو پاکستان میں وہ ملے گا. اس سے بہت سے کوسچن ریز کر رہے ہیں کہ جو اس فورن جو ہم لوگ کنزیومر جو اپنے پروڈکٹس آرڈر کرنے جا رہے ہیں یا گڈز آرڈر کریں گے، اس سے ریلیٹڈ پاکستان میں کوئی لا موجود ہے؟ مطلب اس میں ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ان کیس اگر پاکستان میں امیزون جو ہے، امیزون سے کوئی یا والمارٹ سے یا کسی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ پلیس سے آپ کوئی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں،
اور پاکستان میں آپ اس کو آرڈر کرتے ہیں اور ملتا ہے, کیا اس پروڈکٹ کی جو جورسڈکشن ہے وہ کہاں پہ ڈیفائن کی جا رہی ہے, کہ کنزیومر کو کیسے اپنے ملک میں پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کنزیومر کے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو. اور ہم اس کا اگر کوئی فراڈ ہوتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی جورسڈکشن کیسے ڈیفائن ہوتی ہے, اس کے کیا ٹیسٹ اور لاز ہیں جو اس کنزیومر پروٹیکشن کے حوالے سے مارکیٹ پلیسز جو پاکستانی گورنمنٹ ہے یہ باؤنڈ کرے گی ڈفرینٹ مارکیٹ پلیسز کو کہ وہ لاز جو ہے وہ فالو کیے جائیں. اور جورسڈکشن کا اس میں ایک بہت ویلڈ کوسچن فال کرتا ہے کہ کس کنٹری کا جو ہے وہ لا اپلائی ہوگا اس ای کامرس ٹرانزیکشن سے, کیونکہ آرڈر جو کر رہا ہے بندہ پاکستان سے کر رہا ہے, کمپنی جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے یو ایس اے میں, تو یہ ایک کوسچن رائز کر رہا ہے کہ جورسڈکشن جو ہے وہ کیسے ڈیفائن کی جائے گی, جس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس آج دن تک کوئی کنزیومر پروٹیکشن سے ریلیٹڈ, اس کوسچن سے ریلیٹڈ, جورسڈکشن سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کلیئر لا نہیں ہے. ویسے انڈائریکٹ لاز ہوں گے, ہمارے پاس ڈفرینٹ لاز ہوں گے جن کو ہم ریفر کر سکتے ہیں, رولز کو ہم ریفر کر سکتے ہیں, اس میں ہائی کورٹ کی موسٹ لائکلی پریسیڈنٹس بھی ہوں گے, لیکن ایک جو کنزیومر پروٹیکشن سے اسپیسیفک لا ہے جو ہم نے اپنے لاز کو بہت زیادہ بکھیر دیا ہے, ان کو ہم نے ایک جاٹ ڈاؤن کر کے ہم نے ایک کنزیومر پروٹیکشن لا نکالنا ہے, جو کہ ہماری ریکمنڈیشن ہے, ہماری سجیشن ہے گورنمنٹ کو کہ وہ ایز ارلی ایز پاسبل اس کو آرڈیننس کی شکل میں نکالے, اس کو جس بھی شکل میں نکالے, کیونکہ ہمیں تو یہ نہیں لگتا کہ نزدیک ایسا کوئی لا جو پارلیمنٹ اور سینٹ دونوں سے وہاں سے اپروو ہو کے پاکستان کے اندر لاگو ہوگا, بیکاز آف دی پالیٹکس, جو ہماری پالیٹکس آج کل پاکستان کی چل رہی ہے. تو اس لیے ڈیسیژن تو آبویسلی لیڈ تو گورنمنٹ کو ہی لینی ہے اس میں, کہ گورنمنٹ اس میں جو ہے وہ اپنا کیا رول جو ہے وہ ادا کر رہی ہے. تو اس سے ریلیٹڈ ابھی ہم فردر جو ہے کنزیومر پروٹیکشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی پالیسیز یا فریم ورکس جو ہیں وہ پاکستان میں بنائے گئے ہیں, اس میں اسلام آباد کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہے 1995 کا, پھر خیبر پختونخوا کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہے 1997 کا, اسی طرح بلوچستان میں بھی, اور پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہے 2003 کا, سندھ نے بھی بنا لیا, سب نے بنا لیے, لیکن آن گراؤنڈ کسی کی بھی جو کنزیومر پروٹیکشن سے ریلیٹڈ نہ ہی اویئرنیس ہے, نہ ہی امپلیمنٹیشن ہے, نہ ہی کبھی ہم نے یہ سنا ہے کہ ہم نے یہ پروڈکٹ پرچیز کیا, یہ ڈیفیکٹیو آ گیا ہے اور ہم اس کی ریمیڈی ہم کہاں سے لیں گے. ایک انفیئر کمپٹیشن کی جو ہوا ہے وہ پاکستان میں اس وقت موجود ہے, اور ہم لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہوا ہے کہ جو لوگ بزنس اس وقت ای کامرس کی ویب سائٹ بنا رہے ہیں یا ای کامرس سے ریلیٹڈ بزنس کر رہے ہیں, وہ لوگ کتنے لا کے اندر جو ہے لا کے شیلٹر کے اندر کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی ریٹن لا ہے ہی نہیں اس میں جس میں ہم کہہ سکیں گے کوئی بھی بزنس جو ہے ای کامرس بزنس جو ہے وہ اس لا کے تحت چل رہا ہے. ابھی تک ہم لوگ سارے assumptions ہی کر رہے ہیں, چاہے وہ SCCP ہو, چاہے وہ IT کا ادارہ ہو, چاہے وہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اتنے ہم لوگوں نے پاکستان میں ادارے بنا دیے ہیں, لیکن ہمیں یہ اتنے ادارے مل کے بھی آج دن تک یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہم لوگوں نے ای کامرس کے لا کیسے بنانے ہیں جو آج دن تک امپلیمنٹ نہیں ہوئے. اس سے ایک بائسڈ کمرشل پریکٹس کی ہوا پاکستان میں لے رہی جو ہے وہ جاری ہے. جو کمرشل پریکٹسز ہو رہی ہیں ای کامرس, کوئی بھی بندہ ایزیلی بزنس وداؤٹ اینی رجسٹریشن اسٹارٹ کر لیتا ہے ای کامرس کے اوپر, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس کا. جو کانٹریکچوئل ٹرمز ہیں, پرائیویسی پالیسیز ہیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دی ویب سائٹ ہیں, کبھی بھی اس کے اوپر کسی نے آج دن تک کوسچن نہیں کیا. ایون کہ شاید ہمارے لوگوں کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ پرائیویسی پالیسی جو ڈیٹا پروٹیکشن کے انڈر فال کرتی ہے, یا پھر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دی ویب سائٹ, اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کرنے والا کون ہے. ہمیں تو آج دن تک یہ بھی نہیں پاکستان میں پتہ چلا. ہمیں آج دن تک یہ نہیں پتہ چلا کہ جو ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ انہوں نے ریسنٹلی لانچ کیا ہے, جو ابھی پاکستان میں جو ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ بنا ہے, وہ 2020 میں جو ہے بنا ہے, اور اس سے پہلے تک ہمارے پاس ڈیٹا پروٹیکشن سے ریلیٹڈ لاز بھی نہیں تھے. تو آج جو ہمارے پاس ڈیٹا پروٹیکشن سے ریلیٹڈ لاز ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا پروٹیکشن ہے ہماری ایز اے کنزیومر.
ہماری کتنی پرائیویسی رکھی جا رہی ہے, کوئی بھی ویب سائٹ جو ہمارا ڈیٹا جو گیدر کرتا ہے وہ کہاں پہ سیف ہے, وہ کدھر پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے, یہ اس کی ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اس کا ادارہ ہی نہیں موجود. اگر یہاں پر لا موجود ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اس سے بہت سی چیزوں نے جنم لے لیا ہے. آج پاکستان میں جو فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز کے لٹیگیشن کیسز ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. آپ ایزیلی, اب آپ کی پولیس کے پاس ایزیلی ایف آئی آر بھی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اتنے زیادہ لیگل کرمنل کیسز ہو گئے ہیں فراڈ سے ریلیٹڈ کہ پولیس کے پاس اگر آپ جائیں تو وہ آپ کوئی بھی کمپلین پولیس کو کرتے ہیں تو وہ انکوائری میں ڈال لیتے ہیں. ان کی ایک اپنی ایس او پی بن گئی ہے, وہ ایس او پی بنا کے اس کو جو ہے وہ آگے ایف آئی آر کریں گے نہیں کریں گے, دیٹ از اندر کوسچن, دیٹ از اے سیپریٹ سبجیکٹ. اس کی سول ریمیڈی کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم لوگ کنزیومر کورٹس میں جا سکتے ہیں, وہاں پر ہم کنزیومر کورٹ میں جا کے ہم وہاں پر اپنی جو بھی ہے کمپلین فائل کر سکتے ہیں. اس کی جو پروسیڈنگز ہیں آبویسلی سول پروسیڈنگز ہیں, وہ اس کا فیصلہ کب ہوتا ہے وہ سبجیکٹ ٹو دی کیس, مطلب وہ ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ کیسے کتنی جلدی کوئک اس میں جو ہے وہ پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہیں, سمری ٹرائل کرتے ہیں, اور کتنی جلدی جو ہے وہ ان کو کنزیومر کو ریلیف دیتے ہیں. اس میں ڈسپیوٹ ریزولوشن ہمارے پاکستان میں تو آج تک یہ بھی کانسیپٹ ابھی تک نہیں آیا, جو کہ ہماری کورٹس, ہائی کورٹس وغیرہ, آنریبل ججز ہمارے جتنے بھی ہیں, بہت بار انہوں نے کئی بار کہا ہے کہ ڈسپیوٹ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف جو ہے ہم لوگ فوکس کریں. آج دنیا میں کسی بھی ترقی پذیر ملک کو دیکھیں تو ان کا جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے سسٹم وہ بہت اسٹرانگ ہو چکا ہے. اور پاکستان میں ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے کیا چیز, آربیٹریشن کیا چیز ہے, جو جس سے ہم بہت کوئک ریلیف لے سکتے ہیں. اور ہم لوگوں کی لٹیگیشن جو ہے وہ 50% مینیمائز ہو جائے گی پاکستان میں, اگر ہر کمپنی انڈیویجول لیول کے اوپر اپنا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک جو بھی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بنائے, اور اس کے اوپر جو ہے فردر ہم لوگ اس کے اوپر ورکنگ کریں, جس سے آپ کے کنزیومر ریلیٹڈ جو بھی کیس ہوں گے وہ بہت کم ہو جائیں گے. اور یہ ہماری کورٹس کے لیے جو ہے بہت اچھی چیز ہے کہ اس کو ہم فردر امپلیمنٹ کریں. گیو می سیکنڈ. اچھا, تو اس سے ریلیٹڈ کنزیومر سے ریلیٹڈ ڈیٹا پروٹیکشن, پرائیویسی ہماری بہت امپورٹنٹ ہے. آن لائن پیمنٹ سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم لوگ ایز اے پبلک, ایز اے کنزیومر ہم لوگ ڈرتے ہیں آج پاکستان میں کہ ہم نے آن لائن پیمنٹ کہیں نہیں کرنی, کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ڈیٹا بریچ ہو جائے گا, ہمارے کارڈز کے نمبر کوئی چوری کر لے گا. ابھی ہم آئے دن ہم نے اسکینڈل سنے ہیں, ڈفرنٹ ٹی وی چینلز کے اوپر سنے ہیں. اے آر وائی نے جو ہے وہ ایک گروپ کو پکڑ لیا, یا ڈفرنٹ ٹی وی چینلز جو اس کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, جو بھی وہ اپنی ورکنگ کر رہے ہیں. کہ نادرا کا, ایون کہ نادرا کا آپ دیکھیں کتنا سینسیٹیو ڈیٹا بیس ہے. نادرا وہ ہماری ادارہ ہے جو کہ دنیا میں کئی ڈفرنٹ کنٹریز کو جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. ڈفرنٹ کنٹریز ہیں جن کو وہ اپنا سافٹ ویئر دے رہا ہے اور اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. ایون کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نادرا کا بھی جو ڈیٹا ہے وہ بھی سیو نہیں ہے, وہ بھی لیک ہو چکا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے موبائلز میں کتنی فیک کالز آتی ہیں, ہمارا ڈیٹا پروٹیکٹ نہیں ہے, ہماری پرائیویسی نہیں ہے. یہ ایک کویسچن ہے ہمارے لیے کہ ہمارا کنزیومر کا جو ڈیٹا ہے وہ کتنا سیف ہے, اور ہم اس میں پرائیویسی جو ہے وہ کتنی اس میں ہو سکتی ہے. ایک منٹ ویٹ کریے گا جی, میں دیکھ لوں یہ فیس بک پہ کوئی پرابلم ہو گئی ہے, اس کو دوبارہ ریکنیکٹ کرنا پڑے گا جی. تھینک یو, ایک منٹ جی. ٹھیک ہے, تو ہم جو اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں, ہم ویسے تو اس چیز میں پاکستانی ایز اے گورنمنٹ اگر ہم دیکھیں, یا ہم ایز اے پبلک دیکھیں, یا کچھ بھی ہم دیکھیں, ہم اس چیز میں بہت فاسٹ ہیں کہ ہم یو کے کے لاز یا یو ایس اے کے لاز ہم کاپی کر لیتے ہیں.
اس میں مطلب میں آج دن تک یہ چیز سوچنے پہ مجبور ہوں کہ آج دن تک جو ہے پاکستان جو اتنے ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ تیز ہیں، آج دن تک ای کامرس سے ریلیٹڈ یہ لا کیوں نہیں بنا سکتے؟ ایک سمپل سی چیز ہے، ویسے جو آپ نے انٹلیکچوئل پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہمارے لاز ہو گئے یا ڈفرینٹ اور بھی کوئی لاز ہو گئے، ہم نے وہ مور اور لیس یو کے کو دیکھ کے ہم نے بنائے ہوئے ہیں یا دوسرے کنٹریز کو دیکھ کے بنائے ہوئے ہیں، تو وائی ناٹ ای کامرس لاز فار دا ٹائم بینگ ہم کسی کے بھی امپلیمنٹ کر لیں اور ہم اپنی چیزوں کو اسٹریم لائن کر لیں اور ہم اس کو فردر آگے لے کے چلیں تاکہ جو پاکستان میں کنزیومر ہے اس کو ایک پروٹیکشن ملے اور ہم لوگ آگے ایز اکانومی جو ہے ہماری آگے بڑھ سکے. اور پاکستان جن کرائسس میں آج گرا ہوا ہے ان سب کی وجوہات ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ اپ ہیں. آج پاکستان میں کوئی بھی بڑی کمپنی پاکستان میں بزنس لے کے نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس لاز نہیں ہیں. ہمارے پاس انٹلیکچوئل پراپرٹی سے ریلیٹڈ لاز موجود ہیں لیکن ای کامرس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کنزیومر پروٹیکشن سے ریلیٹڈ کہ کوئی بھی بندہ اگر اس کا ٹریڈ مارک نہیں رجسٹرڈ، اس کا ڈیزائن نہیں رجسٹرڈ یا کوئی کاؤنٹر فیٹ پروڈکٹس بنا رہا ہے پاکستان میں تو اس کا کیا چیک اینڈ بیلنس ہے. اور ہماری جو ہم جو ہیں ای کامرس سے ریلیٹڈ اس کے اوپر ہم نے کیا پالیسیز جو ہیں وہ لی ہیں. ایون کہ مطلب ہم لوگ کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر جا کے کاپی رائٹ کا کلیم نہیں سبمٹ کروا سکتے کہ کوئی بندہ ہمارا کاپی رائٹ چوری کر کے جو ہے وہ یوز کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک کنزیومر پروٹیکشن کا کوسچن اس میں رائز کرتا ہے کہ ہم ایز اے انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے، جو انٹلیکچوئل پراپرٹی لاز ہیں، ٹریڈ مارک لاز ہیں، اس کی کتنی انفورسمنٹ ہے پاکستان کے اندر. ڈیزائن رجسٹریشن کی کتنی انفورسمنٹ ہے پاکستان کے اندر. پیٹنٹ سے ریلیٹڈ کتنی اویئرنیس ہے. ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اکثر لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں ٹریڈ مارک کیا چیز ہے جو بزنس کر رہے ہیں. تو یہ ہماری ایک گورنمنٹ کی اور ایک پرائیویٹ سیکٹر کی رسپانسبلٹی ہے اس میں کہ وہ لوگوں کو اویئرنیس دے، اسپیشلی پبلک سیکٹر کی. یہ جو ہے اس میں گورنمنٹ سیکٹر کی اور پبلک سیکٹر جو بھی ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں کنزیومر پروٹیکشن کے حوالے سے اور ہم لوگوں کو ڈسکریج کریں کہ فیک گڈز نہیں مت خریدیں، آن لائن ہو یا کہیں بھی ہو. آج دن تک ہمیں یہ نہیں، جب ہم آرڈر کرنے جاتے ہیں ای کامرس مارکیٹ کے مطلب کسی بھی ویب سائٹ پہ آرڈر کرنے جاتے ہیں تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جو پروڈکٹ اس ویب سائٹ کے اوپر سیلنگ کے لیے ہے وہ آیا اوریجنل ہے یا فیک ہے. تو جب آپ ریسیو کرتے ہیں تو وہ پروڈکٹ ایونچولی فیک نکل آتا ہے. تو اب جب آپ کلیم کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوگا، کمپلینٹس فائل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوگا، یا آپ کے پاس اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کی کہ آپ کے پاس فیک پروڈکٹ جب آ جائے گی تو آپ نے اس کے اوپر کیا ایکشن لینا ہے، کون سے آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں جن کے اوپر آپ نے ایکشن لینا ہے. جو کنزیومر کے لیے بہت کم پلیٹ فارم ہے. آبویسلی جو ایک ٹریڈ مارک آنر ہے یا ڈیزائن آنر ہے، کاپی رائٹ آنر ہے، اس کے لیے کافی ہمارے پاس امپروومنٹس ہیں پاکستان میں ہوئی ہیں. ایف آئی اے ڈیل کرتی ہے، پولیس ڈیل کرتی ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹریبیونلز بن گئے ہیں پاکستان میں، وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں. سم ہاؤ اس کا فاسٹ ٹریک ٹرائل بھی ہے لیکن 90% آف دی کیسز جو ہیں وہ سول لیٹیگیشن ہے، لمبے ٹرائلز ہیں جس میں آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ کو 2 سے 3 مہینے میں آپ کو جو ہے اس میں ریلیف مل جائے گا. یہ تو انٹلیکچوئل پراپرٹی سے حد تک تو ریلیف ٹریڈ مارک آنرز کو یا جو بھی پروپرائٹر آنرز ہوتے ہیں ان کو تو پروٹیکشن مل رہا ہے. لیکن یہاں پر کوسچن یہ فال کر رہا ہے کہ جو فیک پروڈکٹس اس سے کاپی کر کے بیچ رہا ہے یا جن لوگوں نے فیک پروڈکٹس لیے ہیں ان کو کیا کمپنسیشن دی جا رہی ہے، ان کو کیا ریمیڈیز اویلیبل ہیں آئی پی او کے حوالے سے ہوگی، یا جو لوگ اس فراڈ سے ایک فراڈ ہوا ہے یا چاہے وہ کسی بھی شکل کا ہو ان کے لیے کیا ریمیڈی اویلیبل ہے ہمارے لاز میں. ہم دیکھ رہے ہیں آج تک ہمارے پاس اس قسم کی کوئی بھی ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے. ایون کہ آپ کے ہم صرف فائنینشیل سیکٹر کو دیکھ سکتے ہیں جس میں بینکنگ پالیسیز آ چکی ہیں. بینکس اگر آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہوتا ہے تو بینک آپ کو جو ہے وہ اس کی ریمیڈی کرتا ہے، اس کا آپ کو ڈیمیجز سم ہاؤ دے دیتے ہیں. مشکل ہے، ڈیمیجز پاکستان میں تو کوئی بھی نہیں دیتا چاہے وہ کوئی بھی ادارے ہوں، لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ جتنا آپ کا نقصان ہوا ہوتا ہے وہ آپ کو ریکور کر دیتے ہیں. بینکنگ کورٹس ہماری ماشاءاللہ سے بہت اچھی چل رہی ہیں اس حوالے سے، بہت اسٹرکٹ جو ہے اس میں وہ ٹیک اپ کرتے ہیں ہر چیز کو اور آپ کو ان ٹائم ریلیف ملتا ہے.
اگر تھوڑا سا ڈیلے ہو بھی جاتا ہے لیکن آپ کو ریلیف، آپ کو یہ میک شور ہوتا ہے کہ آپ کو ریلیف ملے گا. اس میں جو ہمیں جو سوچنے والی چیز ہے آج وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں فوری طور کے اوپر ای کامرس سے ریلیٹڈ ہمیں لاز بنانے ہیں، ہمیں لاز انفورس کرنے ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آج امیزون پہ فار ایگزامپل کوئی بھی بندہ پروڈکٹ سیل کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے، تو یہ کون میک شور کرے گا کہ جو بندہ وہ پروڈکٹس امیزون کے اوپر سیل کر رہا ہے وہ فیک ہیں یا اوریجنل ہیں؟ یہ کون میک شور کرے گا؟ یا یہ کون میک شور کرے گا کہ جو آپ اگر فیک پروڈکٹس لے لیتے ہیں تو اس کا جو ڈیمیجز ہیں وہ آپ کہاں پہ کلیم کریں گے؟ یہ ایک بہت کوشچن ہے جو کامنلی ہمارے مائنڈ کے اندر گھومتا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کنزیومرز کو ایجوکیشن دیں کہ آپ کے پلیٹ فارمز کے ہیں. آپ کے ساتھ اگر بینکنگ فراڈ ہوتا ہے تو آپ نے بینکنگ کورٹ میں جانا ہے. آپ کے ساتھ اگر بینکنگ فراڈ ہوتا ہے آپ کنزیومر کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. آپ کے ساتھ اگر کوئی گڈز کا فراڈ ہوتا ہے تو آپ کنزیومر کورٹ میں جا سکتے ہیں، آپ سول کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. آپ کی یہ ہم نے سوچنا ہے کہ جو ہمارے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہماری ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ہماری ٹریٹیز ہوئی ہوئی ہیں یا ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ہمارے جو ایگریمنٹس ہیں وہ ہوئے ہوئے ہیں، ان کی کیا امپلیمنٹیشن ہے پاکستان میں. آپ آیا اپنا جو گڈز آپ فورن سے پرچیز کر رہے ہیں ان کا آپ کیا کلیم کریں گے، کہاں کلیم کریں گے، کیسے کلیم کریں گے؟ یو ایس اے میں اور یو کے میں تو کوئی بھی لا سوٹ فائل نہیں کر سکتا ایز اے پاکستانی، بہت ایکسپینسو وہاں پر ٹرائل پروسیجر ہے. آپ پاکستان میں بھی لوگ جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے، یو کے یو ایس اے میں کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اس میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جو بھی کنزیومر ایجوکیشن ہم نے لوگوں کو دینی ہے. آپ کے اپروپریٹ فورمز کون سے ہیں؟ اگر آپ کے ساتھ ٹیلی کام سے ریلیٹڈ کوئی فراڈ ہوتا ہے آپ نے کہاں کمپلین کرنا ہے؟ آپ نے ایف آئی اے کو کرنا ہے. کوئی الیکٹرانک سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے آپ نے ایف آئی اے کو کمپلین کرنی ہے. ایف آئی اے از ون آف دی بیسٹ آرگنائزیشن، گورنمنٹ آرگنائزیشن اس وقت جو ہماری نظر میں بہت اچھا کام کر رہی ہے. کچھ اس میں لوپ ہولز ہیں، ہر چیز میں ہیں، کسی جگہ پہ مطلب وہ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. لیکن اس وقت اگر اس وقت ہمارے پاس کوئی لا موجود نہیں ہے ای کامرس سے ریلیٹڈ، لیکن سٹل آپ لوگ جو ہیں اپنے ڈیمیجز کے لیے یا اپنی آپ کرمنل کمپلینٹ جو فائل کر سکتے ہیں وہ آپ ایف آئی اے کے پاس کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو کسی بھی قسم کا آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہوتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ای کامرس سے ریلیٹڈ الیکٹرانک مینز ہونی چاہیے جس سے آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے. اب آبویسلی ڈیفیکٹو پروڈکٹ کے لیے تو آپ ایف آئی اے میں نہیں جا سکتے. اگر کوئی وہاں پر ریلیکسیشن ہو بھی تو آپ کا اتنا اچھا کیس نہیں بنتا. تو وہ الیکٹرانک فراڈ سے ریلیٹڈ ہے. فار ایگزامپل آپ کا کارڈ کسی نے مس یوز کر لی ہے، آپ کی آئیڈینٹی کسی نے مس یوز کر لی ہے، آپ نے فیس بک پہ یا کسی بھی جگہ پہ آپ کی آئیڈینٹی کسی نے کاپی کر لی، یا آپ کا جو الیکٹرانک ڈیٹا بیس ہے وہ کسی نے کاپی کر لیا ہے، چوری کر لیا ہے، یا آپ کے فار ایگزامپل آپ کا کسی نے کاپی رائٹ جو ہے کاپی رائٹ ورک آپ کا کسی نے کاپی کر لیا ہے، تو ایف آئی اے از دی اپروپریٹ فورم فار دیٹ. اس میں انٹلیکچوئل پراپرٹی کے پاس بھی آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں. وہ آگے ڈیسائیڈ کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا فارم کدھر ہے، آپ کدھر جا کے اپنا جو ہے وہ اس میں ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں یا اس میں آپ ریلیف لے سکتے ہیں. تو یہ ایک بیسک جو کانسیپٹ ہے اس میں ہم نے لوگوں میں آج ہم نے اویئرنیس پیدا کرنی ہے. ایز اے بزنس مین ای کامرس جو بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے میری ایڈوائس یہ ہے کہ آج تک تو نہیں لیکن جو پالیسی اور جو رجحان ہم گورنمنٹ کا اس وقت دیکھ رہے ہیں یا جو ڈاکومنٹڈ پالیسیز انہوں نے ریکمینڈ کر دی ہیں آگے لا انیکٹمنٹ کے لیے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اسٹرکٹ ہونے جا رہی ہیں اور بہت زیادہ اس کا جتنا بھی لیوریج آج دن تک تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اس سے بھی زیادہ اسٹرکٹ ہونا چاہیے جو ای کامرس پالیسی ہے 2018 کی، جس کو ابھی وہ انڈر ڈسکشن ہے اور فائنل نہیں ہوئی. موسٹ لائکلی وہ بہت جلد آنے والی ہے، لیکن اس کو اور بھی زیادہ اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے اور اسٹرکٹ ہونا چاہیے اور ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز جو ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ لینا چاہیے اور ہمیں ان کے اسٹینڈرڈز کو ہمیں میٹ کرنا چاہیے. تبھی ہم ایز اے ہم قوم اور ایز اے اکانومی، ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے وہ تبھی اوپر جا سکتی ہے.
جب ہم اس میں مل کر چلیں. ہماری گورنمنٹ سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ہماری کسی بھی بندے سے کوئی دشمنی نہیں ہے. پبلک چاہتی ہے کہ لاز بنے, اور ہم نے یہ میک شور کر رہا ہے کہ ای کامرس لاز کو ہم فالو کریں. اگر ہم ای کامرس لاز کو فالو نہیں کریں گے, آبویسلی جو بزنس کر رہا ہے اس کو بھی نقصان ہے, جو کنزیومر ہے اس کو بھی نقصان ہے, دونوں کو نقصان ہے. تو ہم نے یہ میک شور کرنا ہے کہ ہم فلی کمپلائڈ ہوں ای کامرس کے لاز, رولز, ریگولیشن, ایس سی سی پی کے لاز, رولز اینڈ ریگولیشن. ایس سی سی پی سے متعلق بھی بہت اسٹرکٹ رولز ای کامرس میں انٹروڈیوس ہونے لگے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ریفلیکٹ کریں گی وہ کنزیومر پروٹیکشن کو کریں گی. فار ایگزامپل ایس سی سی پی کے جو کمپلائنس ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہونے جا رہی ہے, پہلے بھی اسٹرکٹ ہے لیکن اب وہ اور اسٹرکٹ ہونے جا رہے ہیں. اسی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ای کامرس بزنس سے ریلیٹڈ بہت اسٹرکٹ ہونے جا رہے ہیں. پہلے بھی وہ اسٹرکٹ ہے, ابھی اور اسٹرکٹ ہونے جا رہے ہیں. اسٹیٹ بینک ایک واحد ادارہ ہے اس وقت ای کامرس انڈسٹری میں جو بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے, اور بہت اچھی وہ پالیسیز بنا رہا ہے جو پاکستان کے لیے بہت آنے والے وقتوں میں فروٹفل ہوں گی. انفارچونیٹلی ہماری منسٹری آف آئی ٹی جو ہے وہ میری نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل بھی اس لیول کے اوپر کام نہیں کر رہے جس لیول کے اوپر ان کو کام کرنا چاہیے. ان کو ایکٹیولی جو ہے فوری طور کے اوپر پہلے تو ہمیں آرڈیننس ای کامرس سے ریلیٹڈ نکالنا چاہیے, جو بھی ہمارے بیسک لاز ہیں ان کو ہمیں نکالنا چاہیے تاکہ ہم فوری طور پہ کنزیومر کو پروٹیکٹ کر سکیں, انٹرنیشنل بزنسز کو پروٹیکٹ کر سکیں, لوکل بزنسز کو ہم پروٹیکٹ کر سکتے, ساروں کی رولز اینڈ ریگولیشنز اور پالیسیز بنا دیں. اس کے بعد ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں ڈفرنٹ آرگنائزیشنز جو لائزن کر کے کام کر رہی ہیں وہ کس لیول کے اوپر کام کر رہی ہیں. تو ایک لا انفورسمنٹ اور لا کو بنانا, یہ دو چیزیں اس وقت اس سٹیج کے اوپر ای کامرس کے لیے اور کنزیومر پروٹیکشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم یہ نہیں بنائیں گے تو ہماری ای کامرس انڈسٹری جو ہے یہ سمجھ لیں کہ اس کا ڈیزاسٹر ہوگا. اور ہمارا جو ایک ٹرسٹ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے, جو آج ہم امیزون کے اوپر کرتے ہیں, یو کے یو ایس اے میں کوئی بھی پرچیز کرنی ہو ہم پاکستان سے بیٹھ کے کر لیں گے, ہمیں اس کے اوپر ٹرسٹ ہوگا, لیکن ہمیں پاکستانی ای کامرس ویب سائٹ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوگا, اور نہ ہے. ابھی کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں, نام نہیں لوں گا, جو پاکستان میں ایک اچھا بزنس کر رہی ہیں, تھوڑا بہت لوگوں کو ان کے اوپر ٹرسٹ ہے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ جو سیلرز ان ای کامرس مارکیٹ پلیسز کے اوپر اپنی سیلنگ کر رہے ہیں وہ کتنا اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کر رہے ہیں, جو ہماری پالیسیز ہیں, جو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, یا جو ہمارے ایک ایتھکس کہہ لیں یا جو کسٹمز کہہ لیں. ظاہری سی بات ہے جب ایک لا نہیں بنتا تو ہم ایز اے کسٹم اس کو فالو کر رہے ہیں, تو جو ان کو کس لیول کے اوپر میٹ کر رہے ہیں. آج دن تک میرا نہیں خیال کہ بہت سے لوگ 80% یا 70% لوگ وہ ہوں گے جن کا پاکستان میں ای کامرس ویب سائٹس کے اوپر, یا 50% کہہ لیں, ٹرسٹ نہیں ہوگا. ہم نے وہ ٹرسٹ کیسے بحال کرانا ہے, وہ ایسے ہی بحال ہوگا جب آپ اسٹرکٹ لاز لے کے آئیں گے, رولز لے کے آئیں گے, ریگولیشنز لے کے آئیں گے. اس کے بعد آپ ان کی انفورسمنٹ کریں گے پاکستان میں کہ لوگوں کو یہ انفورسمنٹ ہوتی بھی نظر آئے, لوگوں کو یہ نظر آئے کہ وہ اپنی عدالتوں سے ریلیف لے رہے ہیں, لوگوں کو یہ نظر آئے کہ ہماری پولیس یا جو بھی انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ اس چیز کے اوپر ایکشن لے رہی ہے. لوگوں کو یہ چیز نظر آئے کہ اگر کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ فراڈ کرتا ہے یا ان کو غلط چیز سیل کرتا ہے تو لوگوں کو یہ چیز نظر آئے کہ ان کو اس کے ڈیمیجز ملیں گے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کے ہونے سے میں سمجھتا ہوں پاکستانی بزنس کے اندر 3 گنا زیادہ بوم آ جائے گا اگر ہم لوگوں کا ایک ٹرسٹ جو ہے وہ ریوائیو ہو جائے, یا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے ای کامرس سے ریلیٹڈ ہماری لوکل ویب سائٹس کے اوپر اور باہر والی ویب سائٹ کے اوپر بھی. اور اس سے ریلیٹڈ جو میرے فائنل پوائنٹس ہوں گے ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کویسچنس کوئی ہمارے پاس ہیں. انٹرنیشنلی ہم لوگوں نے اپنے امیج کو کیسے رکھنا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. کنزیومر, ہم نے پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم نے ایز اے کنزیومر پروٹیکشن جو ہے ہم نے یہ پالیسیز بنائی ہیں اور ہم اپنے کنزیومر کی اس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. آبویسلی جب آپ لوکلی اس طرح پروٹیکٹ کریں گے تو کوئی بھی انٹرنیشنل بزنس جب پاکستان میں آئے گا تو وہ یہ دیکھ سن کے آئے گا کہ ہم نے اس کو کس لیول کے اوپر ہم نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے. جی اگر کسی کا کویسچن ہے تو مجھے بتائیں پلیز, دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ پلیز بتا سکتے ہیں.
شہزیب چیٹ باکس میں کچھ کوسچنز آ رہے ہیں، اگر آپ دیکھ یہ سکتے ہیں حماد تو فرام chat box۔ کاروان ہیں، انہوں نے کہا یو کین ڈرافٹ این انیشیل کاپی آف ای کامرس لاز۔ دیکھیں جی، ہم لوگ تو آلریڈی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہمارے سے جو سجیشنز مانگی جاتی ہیں وہ ہم دیتے ہیں، لیکن آبویسلی جو وہاں پر اداروں میں بیٹھے ہیں وہ کتنا ان کو فالو کرتے ہیں، کتنا نہیں کرتے۔ آبویسلی لائرز جو ہوتے ہیں وہ ایک مین پلر، اس کے بہت مین اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں۔ تو میری جو ایک ریزرویشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو مین کنسرن ہے کہ لا ابھی تک جو ہے وہ پالیسیز نہیں بنی۔ میرا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ آج تک اس 3 سال کے عرصے کے باوجود ہم نے کیوں ایک ایمرجنسی لا کو نہیں نکالا، جو کہ ایک ایمرجنسی نیڈ ہے آپ کے وقت کی۔ آپ نے پالیسیز ڈفرینٹ کووڈ سے ریلیٹڈ نکال لی، آپ کووڈ پالیسیز بنا سکتے ہیں، آپ سب کام کر سکتے ہیں، آپ رات کو بیٹھ کے آرڈیننس آپ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اپنے کسی مقصد کے لیے، اپنے الیکشن کے لیے۔ فار ایگزامپل رات کو بیٹھ کے آرڈیننس انہوں نے نکال دیا۔ تو کیا یہ کیونکہ یہ امپورٹنٹ اور قوم کا مسئلہ ہے اس لیے اس کے اوپر آرڈیننس نہیں نکل سکتا؟ اس کے لیے اس کے اوپر کوئی لا جو ہے وہ فوری طور پہ نہیں بن سکتا کہ کنزیومر کو کیسے ہم پروٹیکٹ کریں گے؟ اب امیزون ایک بہت بڑی مارکیٹ پلیس پاکستان میں جو ہے وہ انہوں نے الاؤ کر دی ہے پاکستان کو۔ ہم نے اس حوالے سے آج تک ہم پریپیئر ہی نہیں ہے اس چیز کے لیے کہ اس ساری چیز کو ہم فنکشن کیسے کریں گے۔ ہمارے پاس ایف بی آر کے اپڈیٹڈ لاز نہیں ہیں، ایس سی سی پی کے نہیں ہیں۔ آج وہ بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ 3-4 سال سے اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی تھی۔ آج بیٹھ کے وہ سارے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اچھا اتنے پیسے جو کمائے گا وہ ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے، اچھا یہ کوئی کام کرے گا تو اس کا ایسے ہونا ضروری ہے، اچھا اگر کوئی نیگیٹو جو ہے وہ کسی کسٹمر کے ساتھ یا کنزیومر کے ساتھ پاکستان میں فراڈ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کیا پروٹیکشن دیں گے، ای کوڈز ہم کیسے لے کے آئیں گے۔ مطلب یہ ابھی ساری ڈسکشن سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر اگر 3 سال کا وقت لگ چکا ہے تو آگے آنے والا وقت جو ہے وہ اور اس کے اوپر کتنا وقت لیں گے یہ کسی کو نہیں پتا۔ اور اس سے آج ہم جو اکانومی میں بوم دیکھ رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے آنے والے 3 سال بعد یہ بوم نہ ہو، ہمارے پاس یہ موقع نہ ہو، کیونکہ آج کووڈ ہے۔ اب کووڈ تو ساری جو ہے سطح باہر نہیں رہے گا، تو آج کووڈ ہے، آج لوگوں کا زیادہ ریلائنس جو ہے وہ ای کامرس کے اوپر ہے، تو آج ہم اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم ٹیکس ریلیف دے سکتے ہیں، ہم لوگوں کو کیپ کے اندر لے کے آ سکتے ہیں، ہم لوگوں کو باؤنڈ کر سکتے ہیں کہ وہ پالیسیز کو فالو کرے۔ جو آج فالو کر لے گا کل کے لیے آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے۔ تو اس میں ڈیفینیٹلی ہماری طرف سے جو بھی ہمارے ڈرافٹس ہیں، جو بھی ہماری ڈسکشن ہے، ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ای میل بھی یہاں پہ ڈراپ کر دیتا ہوں، آپ جو ہے ای میل کاپی کر لیں۔ ہم تو ڈائریکٹلی منسٹری آف آئی ٹی کو بھی سجیشنز دیتے رہیں، ایون کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن جو پاکستان کی آئی پی او ادارہ ہے، جو ٹریڈ مارک ڈیزائن رجسٹریشنز ہیں، ان کو بھی ہم نے کافی سجیشن دی ہیں، لیکن شاید وہ وہاں پر زیادہ ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ وہ اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کوسچن۔ ڈیورنگ COVID-19 we saw many startups asking for online advance payment which at times resulted in loss at the end of the consumer, so what about the proper registry and efficient payment those small scale؟ دیکھیں یہی میں چیز کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس 1-2 کمپنیز ہیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، جو کہ آپ کو پیمنٹ مرچنٹ پورٹلز دے دیتی ہیں، پیمنٹ سسٹم آپ کو دے دیتی ہیں، لیکن اسٹل دیٹ از ناٹ انف۔ مطلب بہت سے لوگوں کو آج دن تک یہ نہیں پتا کہ کیا وہ ایسی ای کامرس ویب سائٹ بنا لیں گے جس میں آن لائن پیمنٹ ہو جائے گی۔ اگر یہ اویئرنیس لوگوں کے اندر، اب یہ اویئرنیس کس نے لوگوں کے اندر لے کے آنی ہے؟ یہ پبلک سیکٹر کی ڈیوٹی ہے، اور یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے، جن کو بھی وہ لون دے رہے ہیں یا جن کو بھی وہ پیسہ دے رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ایک ماڈل تو ان کو بتائیں کہ آپ جو ہے کس طرح بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ بہت ضروری ہے آن لائن۔ آج کل تو دنیا ہوگی ساری آن لائن ہو گئی ہے، ساروں کا ریلائنس آن لائن اس کے اوپر ہے، بزنسز کے اوپر۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اسمال اسکیل سیکٹر کو جو ہے، بزنس مین کو جو ہے وہ اوپر اٹھائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے، اسمال اسکیل جو بزنس مین ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کنزیومر کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پروڈکٹس کو بیچیں، میک شور کریں کہ وہ کوئی ڈیفیکٹیو یا کوئی لو کوالٹی پروڈکٹس نہیں بیچ رہے۔ ہم نے اپنے نام کو اوپر لے کے جانا ہے، نیچے نہیں لے کے آنا ایز اے پاکستانی،
اور ایز اے انڈیویجول آپ کا بزنس بھی تب اوپر جا سکتا ہے جب آپ اچھی کوالٹی کا پروڈکٹ دیں گے, سروسز دیں گے. اسی طرح ایز اے جب آپ گلوبل لیول کے اوپر, انٹرنیشنل لیول کے اوپر, امیزون کے اوپر آپ کوئی اپنی چیز سیل کرنے جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی گورنمنٹ سے زیادہ سخت جو پالیسیز ہیں وہ امیزون کی ہیں, امیزون جو بزنس کر رہا ہے ان کی ہیں. تو مطلب میں سمجھتا ہوں اگر ہماری کوئی ویکنیس ہوئی بھی تو امیزون اس کو پکڑ لے گا, امیزون نہیں کرے گا الاؤ کر. تو ہمیں اس چیز سے سیکھنا چاہیے کہ اگر ایک آرگنائزیشن جو کہ ایک پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں چل رہی ہے, اگر ان کی اپنی اتنی اسٹرکٹ پالیسیز ہیں ایز اے کمپنی, تو آپ یہ دیکھیں گے پاکستانی گورنمنٹ کی کتنی اسٹرکٹ پالیسیز ہونی چاہیے. ہمیں ان کو اپنے لیگل شیلٹر کے اندر لے کے آنا چاہیے یا ہمیں ان کی پالیسیز کے اندر جانا چاہیے, یہ ڈیسائیڈ اب لوگوں نے کرنا ہے اور یہ ہم لوگوں نے کرنا ہے. جی اور کسی کا کوئی کوشچن ہے تو بتائیں جی. جی بالکل, میں آپ کی اس بات سے ایگری ہوں. ہمارے پاس, میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس جو کنزیومر پروٹیکشن لاز ہیں, ایکٹس ہیں, نہیں ہیں. ہمارے پاس بالکل ہیں کنزیومر پروٹیکشن ایکٹس, لیکن جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ای کامرس سے ریلیٹڈ, اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کنزیومر پروٹیکشن سے ریلیٹڈ کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو ایکٹیولی آپ کو شارٹ ٹائم کے اندر ریلیف دے سکے. فار ایگزامپل, اگر آپ کے کلیئر لاز لیٹ ڈاؤن ہو ای کامرس سے ریلیٹڈ کنزیومر پروٹیکشن کے حوالے سے, اور اس میں یہ چیز موجود ہو کہ کوئی بھی ای کامرس والا اگر یہ کام کرے گا تو اس کے خلاف یہ ڈیمیجز ہو سکتے ہیں یا اس کے خلاف یہ لیگل ایکشن ہو سکتا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئک ریلیف وہاں بھی مل گیا. کیونکہ جب آپ اس ویب سائٹ یا ای کامرس کے ادارے کو آپ یہ بتائیں گے کہ مطلب آپ کو ڈیفیکٹو پیس ریسیو ہوا ہے, تو آبویسلی وہ لیٹیگیشن میں جانا تو پسند نہیں کرے گا, وہ اسی وقت آپ کو ریمبرس کرے گا یا آپ کو ریپلیسمنٹ دے گا. تو آج کل تو آج ہمارا پاکستانی تو ہم لوگ تو جہاں پہ کسی شاپ پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پر کلیئرلی بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر خریدا ہوا مال واپس نہیں ہو سکتا. تو یہ ہم لوگ جب اپنی فزیکل شاپس میں یہ چیز کر سکتے ہیں, تو آپ یہ لا نہیں ہے, اسی وجہ سے یہ لوگوں نے لکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایز اے پبلک, ایز اے ہیومن بینگ آپ کا رائٹ ہے یہ چیز کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں. چینج آف مائنڈ ہو سکتا ہے, کسی بھی سٹیج کے اندر ہو سکتا ہے. اس کا ہم نے ٹائم لائن ڈیفائن کرنا ہے کہ چینج آف مائنڈ کا ٹائم لائن کیا ہے, کسی بھی وقت کس ٹائم تک ہو سکتا ہے. تو بالکل ہمارے جو ایکٹس ہیں موجود ہیں, ہمیں امینڈمنٹس چاہیے اور ان کو اسٹرانگ کرنا ہے. ای کامرس سے ریلیٹڈ کنزیومر پروٹیکشن کے کیا اس میں سیکشنز ایڈ ہوتے ہیں یا کیا لا آتا ہے, یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے, یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس لیول تک جائیں گے اور ریلیف ان کا کتنا کوئک ملے گا. یہ ایک اور کوسچن یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے. لاز تو بن جائیں گے لیکن اس کا ریلیف, اگر وہی سول لیٹیگیشن ہونی ہے جو پاکستان میں ہوتی ہے 6 سال 8 سال بعد لوگوں کو ریلیف ملتا ہے, تو آبویسلی وہ ایک کوئی بھی بندہ اگر 5,000 کا پروڈکٹ لیتا ہے تو وہ سول سوٹ کی طرف تو آبویسلی بہت کم چانسز ہے وہ جائے گا. تو ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے, سمری ٹرائل کیسے ہوگا, کوئک ریلیف کیسے ملے گا, ای کامرس انڈسٹری کو کیسے لا کے اندر باؤنڈ کرنا ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ کوئک کنزیومر ریلیف کو پروموٹ کریں, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کو پروموٹ کریں, بجائے اس کے کہ جو کیسز ہیں وہ کورٹ میں آئیں. تو جو ویب سائٹ آنرز ہیں یا ای کامرس بزنسز ہیں وہ کیسے اس چیز کو ریزالو کرتے ہیں, یہ کوشچن ہے. جی اور کوئی کوشچن ہے جی؟ آئی تھنک کوشچنز, جی ہنا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ, اٹ واز ویری انفارمیٹیو سیشن. کیونکہ جیسے ہمارے کسی ایک اور پارٹیسپینٹ نے ذکر کیا ہے کنزیومر پروٹیکشن لا کا, تو بالکل ہمارے پاس لاز تو موجود ہیں لیکن ہم امپلیمنٹیشن سائڈ جو ہے نا وہ بہت ویک ہے ہماری. لیکن اسپیسیفکلی آج کا جو ٹاپک ہے ای کامرس, اس پہ کوئی لا موجود نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, ہم پیرالل امپلیمنٹیشن کی سائڈ کو بھی ساتھ لے کے چلیں, اس کے اوپر بھی ہم کام کریں تاکہ تھوڑا سا اس کو ایکٹیو کیا جا سکے. لیکن یہ جو فرسٹ سجیشن تھی اس پہ اگر ہم لوگ آپ لوگ, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بہت سارے ایڈوکیٹس ہوتے ہیں, آپ کام کر سکتے ہیں اس پہ. انیشیل اگر آپ کاپی واقعی تیار کر سکتے ہیں تو ہم کسی پارلیمنٹیرین کے تھرو اس کو پریزنٹ کروا سکتے ہیں, کیونکہ لاز تو وہاں سے بنیں گے پارلیمنٹ سے. وہاں انیشیلی اگر سبمٹ ہو جاتی ہے فرسٹ کاپی, تو پھر امینڈمنٹ کے بعد چینجز کے بعد
ایٹ لیسٹ اتنا ہوگا کہ کوئی ایکٹ بن جائے گا, اور ایکٹ بن جانے کے بعد پھر ہم فردر اس کے امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہوں گے. جی جی ٹھیک ہے, تھینک جی یو سو شادر, مچ ہنا. اٹ واز ویری انفارمیٹیو سیشن فار می ایز ویل, کہ ہمیں موقع ملا کہ ہم نے آپ کے ساتھ اس طرح کے سیشن کیے, اور ہم فیوچر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ لائزن رکھ کے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اویئرنیس ہم لے کے آئیں, اور لوگوں کو اس چیز کے بارے میں نالج دیں کہ کنزیومر پروٹیکشن کے حوالے سے کیا ان کے پاس ریلیف ہیں اور کن پلیٹ فارمز پہ جا کے وہ اپنا ریلیف کلیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم اینڈ کریں گے یہاں پر. آپ سب لوگوں کو اللہ حافظ ہماری طرف سے اور میری طرف سے بھی. تھینک یو جی.